سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری سورت سورہ ہود کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ سورت صرف گزری ہوئی قوموں کی کہانیاں نہیں سناتی، بلکہ اس میں کچھ ایسے عالمگیر اصول بتائے گئے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، معاشروں کے عروج و زوال کے قوانین۔ تو آج ہم تفاسیر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تاریخی واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ انشاءاللہ سورت کا آغاز ہی آپ دیکھیں 4 بنیادی نکات سے ہوتا ہے۔ یہ گویا پوری سورت کی بنیاد ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا اصول ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یعنی استغفار کرو۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی توبہ۔ اور چوتھا؟ اور ان سب کا جو نتیجہ ہے وہ چوتھا نقطہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم یہ اصول اپنائے گی، اللہ اسے ایک مقررہ مدت تک بہترین زندگی اور نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ مطلب روحانی اعمال جیسے استغفار اور توبہ اور ان کا تعلق سیدھا دنیاوی خوشحالی سے جڑا جا رہا ہے۔ جی ہاں، براہ راست۔ عام طور پر تو ان چیزوں کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف کوئی علامتی بات ہے یا اس کی کوئی عملی وجہ بھی ہے؟ نہیں، تفاسیر کہتی ہیں کہ اس کی بہت ٹھوس، بہت عملی وجہ ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، جب ایک معاشرہ توحید پر قائم ہوتا ہے تو وہ اندرونی تقسیم سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ اجتماعی طور پر اپنی غلطیوں کو مانتا ہے اور اصلاح کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ امن ہوگا، انصاف ہوگا۔ بالکل، امن، انصاف اور معاشی استحکام۔ یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سماجی قانون ہے، ایک سوشل لا ہے۔ صحیح۔ اور اسی قانون کو سمجھانے کے لیے سورہ ہود ہمیں تاریخ کے سفر پر لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ جی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کے سرداروں نے 3 بڑے اعتراضات کیے۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا، اول تو تم ہم جیسے ہی ایک عام انسان ہو، کوئی فرشتے تو نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوم، تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ معاشرے کے سب سے نچلے سادہ لوہ لوگ ہیں، یعنی غریب اور کمزور طبقہ۔ جی۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں تم میں اپنے سے کوئی برتری نظر نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اعتراضات تو ایسے ہیں جیسے آج بھی سنائی دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے تو طاقتور طبقہ ہمیشہ یہی سوال اٹھاتا ہے۔ ہر دور میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا جواب کیسے دیا؟ بہت ہی منطقی اور خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوں، بلکہ فرمایا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی اپنی بشری حیثیت کو تسلیم کیا۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات انہوں نے اپنے غریب ساتھیوں کے بارے میں کہی۔ فرمایا، جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، میں انہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ زبردست۔ ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ یہ تو لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا۔ جی، لیکن جب قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا تو اللہ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ خشکی پر کشتی۔ جی، اور جب وہ بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار مذاق اڑاتے تھے، لیکن پھر طوفان آیا، اور اس طوفان کے بیچ میں ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جو بہت ہی دل کو ہلا دیتا ہے۔ ان کے بیٹے کا واقعہ؟ جی، کشتی پہاڑ جیسی لہروں میں چل رہی تھی اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ کھڑا تھا، کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ جی۔ مگر بیٹے نے اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کیا۔ اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اور وہ آخری بات چیت تھی؟ وہ آخری مکالمہ تھا۔ ایک موج آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی دردناک منظر ہے۔ ایک نبی کا بیٹا، اور وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ تو بہت مشکل بات لگتی ہے۔ یہی اس واقعے کا سب سے گہرا اور شاید سب سے مشکل سبق ہے۔ جب حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، تو اللہ کا جواب آیا۔ کیا جواب آیا؟ جواب آیا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ اوہ! یہاں اللہ نے ایک نیا اصول واضح کر دیا کہ روحانی اور نظریاتی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی ایمان کا رشتہ خون کے رشتے پر فوقیت رکھتا ہے۔ بالکل،
امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً نوح کا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کے بیٹے ہونے کی روحانی حیثیت ختم کر دی۔ اچھا، پھر امام فرماتے ہیں اسی طرح جو ہم میں سے ہو لیکن اللہ کی طاعت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو حضرت نوح کے واقعے کے بعد سورت ہمیں آگے کہاں لے کر جاتی ہے؟ اس کے بعد قرآن 3 قوموں کا بہت مختصر لیکن جامع ذکر کرتا ہے۔ قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کا مسئلہ تھا طاقت اور ٹیکنالوجی کا تکبر۔ وہ اپنی بلند عمارتوں پر فخر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ یعنی ایک طرح کا سیاسی اور فوجی غرور۔ جی۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ انہوں نے اللہ کی ایک نشانی، ایک اونٹنی کو مار ڈالا۔ یعنی مقدس چیزوں کی بے حرمتی؟ بالکل۔ اور پھر قوم مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان کا جرم معاشی بدعنوانی تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اچھا، تو ہر قوم کی تباہی کی وجہ ایک الگ اخلاقی بیماری تھی، تکبر، بے حرمتی اور معاشی کرپشن۔ جی، لیکن ان سب کا انجام ایک جیسا ہوا۔ کسی پر شدید آندھی آئی، کسی پر ایک ہولناک چیخ کا عذاب، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے مٹ گئے گویا وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ ان تمام کہانیوں کے بعد کیا کوئی مشترکہ نتیجہ بھی نکالا گیا ہے؟ جی، ان تمام واقعات کے بعد قرآن ایک ایسا ابدی حکم دیتا ہے جو ان سب کا نچوڑ ہے اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، اور ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی، اور اس حالت میں خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ظالموں کی طرف مت جھکو، یہ تو بہت ہی جامع حکم ہے۔ آج کل کی زبان میں تو یہ فورن پالیسی کا اصول لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ صرف حکومتوں کے لیے نہیں ہے۔ تفاسیر کہتی ہیں کہ اس کا اطلاق ہر سطح پر ہوتا ہے۔ ہر سطح پر؟ مطلب کسی ظالم ادارے میں کام کرنا، کسی ظالم شخص سے دوستی رکھنا، اس کے ظلم پر خاموش رہنا، یا صرف دل میں اس کے لیے نرمی رکھنا بھی اسی جھکاؤ میں شامل ہے۔ یعنی ظلم کے پورے نظام سے مکمل علیحدگی۔ جی، ایک مومن کو ظلم اور اس کے سسٹم سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ اچھا، اور پھر سورت اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ یہ معاشرے آخر تباہ کیوں ہوئے؟ اور یہاں اس سورت کا شاید سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ قرآن ایک سوال پوچھتا ہے، پچھلی قوموں میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ تھے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ جی، اور اسی میں جواب دی ہے۔ یہاں مجھے لگتا ہے قرآن صالح اور مصلح میں فرق بتا رہا ہے۔ صالح وہ جو خود نیک ہے، اور مصلح وہ جو دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے باشندے مصلح ہوں۔ اچھا، مصلح ہوں، نہ کہ صرف صالح۔ جی، صرف نیک لوگوں کی موجودگی معاشرے کو نہیں بچا سکتی۔ جب معاشرے میں برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے ختم ہو جائیں، جب سب لا تعلق ہو جائیں، تو پھر نیک لوگوں کا وجود بھی اس معاشرے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو سورہ ہود کا مرکزی پیغام یہ ہوا کہ تاریخ اللہ کے اٹل قوانین کا مظہر ہے۔ قوموں کی قسمت ان کے اجتماعی اخلاق اور خاص طور پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت سے جڑی ہے۔ بالکل، نجات کا راستہ صرف ذاتی نیکی میں نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کی جد و جہد میں ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک پورے معاشرے کی بقا کا انحصار مصلحین یعنی اصلاح کرنے والوں کی موجودگی پر ہے، تو آج کے دور میں ایک فرد کی حیثیت سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ناانصافیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا، کیا یہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اصلاح کے اس عمل میں حصہ ڈالنے کی ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟